خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اپنے رحم اور فضل کے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ افسیوں کے خط کی سٹڈی جاری و ساری ہے اور ہم آج تیسرے باب کی 10ویں آیت سے شروع کریں گے۔ امید یہی کرتے ہیں کہ آپ کا پورا ویک بہت اچھا گزرا اور اس ویکینڈ پہ، سبت پہ اور سنڈے کو خداوند نے آپ سب کو برکت دی۔ آپ سب کے لیے خداوند نے برکتوں کے دروازے کھولے اور اپنے کرم کی نگاہ آپ سب پر رکھی، اور وہ برکتیں ہم آپ کے لیے کلیم کرتے ہیں جو آج تک ریسیو نہیں کی اس اپ کمنگ ویک میں، اس نئے ہفتہ میں جو کہ خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ افسیوں 3:10 یہ کہتی ہے کہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی ہے۔ بس میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ یہاں پر پالوس رسول ان مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے بک آف ایکٹس میں پڑھی کہ کس طریقے سے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل جو مصیبتیں تھیں وہ برداشت کرنی پڑیں۔ اور میرے عزیزو، جب آپ روحانی جنگ میں آئیں گے، جب آپ روحانی جنگ کا حصہ بنیں گے، جب آپ روحانی جنگ کے اندر انوالو ہوں گے، آپ مصیبتوں کا شکار ضرور ہوں گے۔ آپ ان مصیبتوں کے اندر سے گزریں گے اور ابلیس جو ہے آپ کے خلاف کام کرنا چاہے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ ابلیس جو مرضی کر لے، ابلیس جو مرضی ہمارے راستے میں لے آئے، جیسا مرضی چیزیں ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کرے، ہم فتح مند ہیں، کیونکہ بائبل یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح کو ہر اختیار اور حکومت اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بلند کر دیا گیا، جو اس جہان میں ہے اور جہان کے علاوہ بھی، یعنی آسمان پر، زمین کے نیچے، ہر جگہ میں جہاں کوئی نہ کوئی نام لیا جاتا ہے، کسی نہ کسی کا نام ہے، ہر اس نام سے زیادہ مسیح کا نام ہے۔ اور اس چیز کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس فتح مند مسیح کو ہم مانتے ہیں، اس فتح مند مسیح کے پیروکار ہیں، فتح مند مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں ہم شامل ہیں اور اس فتح کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مصیبتوں کا آنا ضرور ہے، لیکن مصیبت میں مستعد مددگار جو ہے، مصیبت میں ہماری کمک جو ہے وہ خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ اور ان آیات میں یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے، ان آیات میں کلیسیا کو ایک بات بتائی اور سمجھائی گئی ہے، ان آیات میں کلیسیا کے لیے یہ برکت کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے میرے زندہ اور دنیا میں کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کے وسیلہ سے یہ کام ہو سکے۔ اور لکھا ہے کہ خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ کلیسیا کے ذمے دوہری ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی طرح طرح کی حکمت کو ظاہر کیا جائے، خداوند کی حکمت، خداوند کے کلام کو، پاک روح کی نعمتیں ہیں جتنی بھی، ان کو ظاہر کیا جائے۔ حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، روحوں کا امتیاز، معجزات، شفا کی قدرت، اور یہ سب نعمتیں، نبوتیں، غیر زبانوں کے ترجمے، یہ سب جو نعمتیں ہیں، یہ خداوند چاہتا ہے کہ یہ ہم اس حکمت کو ظاہر کریں، ان مکاشفات کو ظاہر کریں۔ کلیسیا کے ذمہ یہ کام ہے۔ تو آپ کو اس چیز کو
ریکگنائز کرنا ہوگا کہ آپ کے ذمہ کیا کام ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ خداوند کی حکمت کو، خداوند کی حضوری کو، خداوند کے جلال کو، خداوند کی روح کی باتوں کو دنیا تک لے کر جانا ہے، دنیا تک پھیلانا ہے، اور پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہر جگہ پر یہ بات جو ہے وہ ثابت کی جائے، اور یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، اور یہ مینڈیٹ جو ہے وہ کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ اس زمین پر اگر پاکرو کے کام کو اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے، کلیسیا کے ذمہ ہے، اور کلیسیا ایسا کرے۔ اور اگر نہیں کر رہی تو پھر مشکل ہے، کیونکہ کلیسیا اپنے اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹتی ہے، کلیسیا وہ کام نہیں کر رہی، تو ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ خداوند کے کلام کی اس آیت کے موافق ہم وہ کام کریں جو کہ خداوند کی ہم سے مرضی ہے اور خداوند ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں ہیں معلوم ہو جائے۔ دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہے کہ خداوند کی حکمت کو، خداوند کی خدمت کو، خداوند کے عظیم کام کو ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے کہ ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ مینس کہ روحانی جنگ جو ہے اس میں یہ کام جو ہے وہ ہو۔ جب ہم خداوند کی قدرت کو، خداوند کی حکمت کو، خداوند کی نعمت کو ہم دکھاتے یا اپنی زندگیوں میں سے عمل میں لاتے ہیں، اسپیشلی جب کلیسیا ان چیزوں میں آپریٹ کرتی ہے، تو یہ سب سے پہلے جو بات نوٹس کی جاتی ہے وہ ان ہیونلی فورسز کی طرف سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس جگہ سے آگ اٹھتی دکھائی دیتی ہے، اس جگہ سے خداوند کی آگ کا دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے، اس جگہ سے بخور کا ابر دکھائی دیتا ہے، پاکرو کی جنبش وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے۔ جس کلیسیا میں خدا کا کام اس طریقے سے ہوگا، ہم خداوند کے سامنے اس چیز کو لے کر جھکتے ہیں، خداوند کے سامنے اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں بھی یہ برکت ملے، اور خداوند ایسا کرنے پر، خداوند دینے پر قادر ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھیں کہ جو ہم نے بک آف ایکٹس میں دباچہ پڑھا، ہم نے وہ ساری سٹوریز پڑھی، وہ سارا ہم نے وہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر پالوس اور اس کے ساتھیوں نے خدمت کی، اور حکومت والے اور اختیار والے اور یہ سب لوگ جو تھے وہ ہل کر رہ گئے۔ افسس کا پورا علاقہ ہل کر رہ گیا، وہاں کا پورا سسٹم جو تھا وہ ہل کر رہ گیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پالوس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن کیا ہوا کہ اوپر جو حکومتوں میں بھی خداوند نے اپنے گھٹنے، اپنے بندے رکھ چھوڑے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ریوائول آئے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریوائول آئے تو ہمیں پاکرو کے کام، پاکرو کی نعمت، پاکرو کی برکت، پاکرو کی خدمت، پاکرو کی حضوری، پاکرو کی اس حکمت کو ریسیو کرنا ہوگا اور اس کے موافق آپریٹ کرنا ہوگا، تاکہ جو حکومت والے، اختیار والے ہیں، جو اپنے آپ کو اختیار والا کہتے ہیں، وہ شرمندہ ہوں، وہ شکست خوردہ ہوں۔ اور لکھا ہے کہ اس ازلی ارادہ کے موافق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا گول کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے آ کر کیا بات کہی تھی؟ خداوند نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، اور ابلیس کی بادشاہی جو ہے وہ شکست کھانی شروع ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ گول تھا، یہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد تھا۔ خداوند یسوع مسیح آئے اور انہوں نے یہ کام کیا، اور اس ارادہ کو جو کہ ازلی ہے، یعنی شروع سے ہے، باپ کا ارادہ یہ ہے کہ ابلیس اور اس کے سارے کام کو مٹایا جائے۔ آدم کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن آدم چونکہ خود گر گیا تو وہ اپنے مقام پہ، اپنی جگہ پر وہ قائم نہ رہ سکا، لیکن جو دوسرا آدم ہے جو کہ مسیح ہے اور بے عیب ہے، اس نے آ کر کیا کیا کہ اس نے پوری نسل آدم کو، بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو
جو ہے وہ اس پھر ذمہ داری میں مکت کیا، اور ہم نے اس ذمہ داری کو مسیح میں پورا کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جس میں ہم اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ فتح جو ہے جنگ میں، اور اپر ہینڈ ہونا، اور پاکرو کے نعمتوں کو ریسیو کرنا، پاکرو کی برکتوں کو ریسیو کرنا، آپ میں کیا بھرتا ہے؟ دلیری بھرتا ہے، کیونکہ ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے۔ تم قوت پاؤ گے، کلام میں لکھا ہے۔ تو اب ہمیں دلیری ہے، اب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور کسی چیز کا خوف نہیں ہے، نہ حکومت والوں کا، نہ اختیار والوں کا، نہ ان آسمانی مقام میں موجود فوجوں کا، نہ ابلیس کا، نہ اس کے کارندوں کا، نہ اس کے ہتھ کنڈوں کا، نہ اس کی چالوں کا، نہ کسی انسان کا، نہ موت کا خوف۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ مسیح کی محبت ان سب چیزوں پر غالب ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ بھروسے کے ساتھ رسائی ہے۔ کہاں پر رسائی ہے؟ خداوند کے اسٹور ہاؤس میں، خداوند کے تخت کے سامنے۔ اگر ہم مسیح کی فتح کو کلیم کر رہے ہیں، مسیح کی اس فتح جو صلیبی فتح ہے، اس کو جب ہم کلیم کرتے ہیں، تو اس کلیم کے لیے، اس وجہ سے ہمیں خداوند اپنے باپ کے پاس ڈائریکٹ اپروچ ہے، ہماری رسائی ہے، اور دلیری کے ساتھ رسائی ہے، بھروسے کے ساتھ رسائی ہے۔ دلیری اس لیے کہ ہمارا گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا گیا ہے، ہمارے پاپ دھو دیے گئے ہیں، اور بھروسہ اس لیے کہ وہ اپنے مانگنے والے کو عزیز رکھتا ہے، ایمان سے آنے والے کو پسند کرتا ہے، اور اس کے کان ہماری دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے۔ اور خداوند لشکروں کا خدا زندہ خدا ہے، وہ سنتا، دیکھتا اور بولتا ہے۔ وہ بت نہیں ہے، لکڑی یا پتھر یا کسی سونے چاندی سے بنا نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند زندگی بخشنے والی روح ہے، اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب خداوند کی حکمت ہمارے ساتھ ہے، حکومت والے اور اختیار والے اس بات کو اب جانتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ پولس رسول نے یہ بات کہی، اور بدرو نے کیا کہا تھا؟ بدرو نے یہی کہا تھا کہ پولس کو تو میں جانتی ہوں، یسوع کو بھی جانتی ہوں۔ یہ تمام جو تاثیریں ہیں ان کو معلوم ہے۔ جب ہمارے پاس حکمت ہے، جب اختیار اور حکومت والے اب جان گئے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، اور مسیح یسوع ہمارے پاس ہے، ایمان رکھنے کے سبب سے ہمارے پاس دلیری ہے اور بھروسہ ہے، رسائی ہے، تو پھر ان مصیبتوں میں ہمیں کیا ڈرنا؟ اور لکھا ہے کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں، ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہے۔ پھر مصیبت جو ہے وہ کم ہمتی کا، یا مصیبت جو ہے وہ بے عزتی کا، یا مصیبت جو ہے وہ اپنے دل کو مایوسی سے بھر لینے کا باعث نہیں رہتی، بلکہ جیسا پطرس اور اس کے دوستوں کے ساتھ ہوا کہ ان کو جب مارا پیٹا گیا یوحنا کے ساتھ، تو انہوں نے خوشی کے گیت گائے اور شکر گزاری کی، اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہو کہ ہم اس کے نام کی خاطر مصیبت اٹھانے کے لائق تو ٹھہرے۔ اور لکھا ہے کہ تم جو راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہو، تم مبارک ہو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی تم جیسوں کی ہے۔ مصیبتوں کا آنا ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے خداوند نے انتظام کتنا بڑا کر کے رکھا ہے، یہ چیز آپ دیکھیں، آپ جانیں، آپ سمجھیں کہ کس طریقے سے خداوند کا کام ہوتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔